مردوں کی وجاہت اور عورتوں کی خوبصورت اداؤں میں تقسیم۔ ہمارے معاشرے میں ایسی دنیا بھی قائم ہے جسے ہم مہذب زبان میں خواجہ سرا، جبکہ عام زبان میں ہجڑا، خسرا یا مخنث جیسے ناموں سے جانتے ہیں۔ یورپ کے ترقی یافتہ ممالک کے برعکس ایشیا، خاص طور پر برصغیر پاک و ہند میں صدیوں سے بسنے والا یہ طبقہ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک خوفناک زندگی گزار رہا ہے۔ خواجہ سرا کی پیدائش سے لے کر مرنے تک اپنے والدین اور معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے اس طبقے کی اذیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں اپنا پیٹ پالنے کے لیے سڑک یا چوراہے پر بھیک مانگنے سے لے کر شادی بیاہ کی تقریبات میں ناچنے گانے، حتیٰ کہ ایسے کام بھی کرنے پڑتے ہیں جن کے تصور سے ہی گھن آتی ہے۔ دوستو، جہاں ایک طرف خواجہ سراؤں کی زندگی اذیت سے بھرپور ہے تو دوسری طرف ان کی زندگی اور موت کے حوالے سے عجیب و غریب قصے کہانیاں مشہور ہیں، اور ان کہانیوں کو سننے کے بعد ہمارے ذہن میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، جیسے ان کا مذہب کیا ہے، مرنے کے بعد ان کی لاش کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، ان کا نماز جنازہ ہوتا بھی ہے یا نہیں، اور اسی طرح کے بہت سے سوالات ہیں جن کا ذکر ہم آج کی اس ویڈیو میں کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے تمام آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ خواجہ سرا گروہوں اور ٹولیوں کی شکل میں رہتے ہیں۔ ان کا ایک گروہ ہوتا ہے جو عمر میں بڑا اور تجربہ کار خواجہ سرا ہوتا ہے، جس کی حیثیت گھر میں ایک سربراہ جیسی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ رہنے والے باقی خواجہ سرا چیلے کہلاتے ہیں۔ تمام چیلے، چاہے وہ بھیک مانگتے ہوں یا شادی بیاہوں میں ناچ کر کماتے ہوں، اپنی کمائی سے ایک مخصوص رقم اپنے گرو کو پیش کرتے ہیں، اور اس رقم کے بدلے گرو کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے چیلوں کا ہر طرح سے خیال رکھے۔ اگر کوئی خواجہ سرا بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کی ذمہ داری گرو پر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ والدین کے ٹھکرائے ہوئے اور نئے آنے والے کم سن خواجہ سراؤں کی پرورش بھی ان کا گرو ہی کرتا ہے۔ خواجہ سرا معاشرے کا ٹھکرایا ہوا طبقہ ہے، اس لیے ان کے کمانے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے نان فقہ کی ذمہ داری بھی ان کے گرو کے فرائض میں شامل ہوتی ہے، اور جب کوئی خواجہ سرا مر جاتا ہے تو اس کے آخری رسومات کا انتظام بھی ان کا گرو کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں خواجہ سراؤں کو پراسرار مخلوق کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور کبھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ہندو بھگوان شیو کا دوسرا روپ ہیں، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ ان کا اپنا ایک الگ مذہب ہوتا ہے، اور خواجہ سرا کے مرنے کے بعد ان کا جنازہ رات کو ننگے پاؤں اٹھایا جاتا ہے۔ ایک قصہ یہ بھی مشہور ہے کہ مرنے کے بعد اور دفنانے سے پہلے خواجہ سرا کے مردہ جسم کو اس کے ساتھی کوڑوں سے پیٹتے ہیں تاکہ اس کے تمام گناہ دنیا میں ہی دھل جائیں، اور یہ بات بھی سننے میں آتی ہے کہ ان کی لاش کو کھڑا کر کے دفنایا جاتا ہے۔ خواجہ سراؤں کے بارے میں ایک اور بات بھی زبان زد عام ہے کہ خواجہ سرا کی موت پر ساتھی خواجہ سرا آنسو بہانے کی بجائے ناچتے گاتے اور خوشیاں مناتے ہیں کہ ان کا ساتھی اس اذیت ناک زندگی سے آزاد ہو گیا ہے۔ لیکن یہ سب قصے کہانیاں مان گھڑت اور سچائی سے بہت دور ہیں۔ حقیقت میں خواجہ سراؤں کا نہ کوئی پراسرار مذہب ہوتا ہے، اور نہ ہی مرنے کے بعد ان کے جسم کے ساتھ عجیب و غریب سلوک کیا جاتا ہے۔ جیسے بھارت میں بسنے والے خواجہ سراؤں کی اکثریت ہندو ہوتی ہے، اسی طرح پاکستان میں بسنے والے خواجہ سراؤں کا مذہب اسلام ہوتا ہے۔ یہ لوگ بھی مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتے اور روزے رکھتے ہیں، اور ان میں صاحب حیثیت خواجہ سرا حج و عمرہ بھی ادا کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد خواجہ سراؤں کو ایک مسلمان کی طرح غسل دیا جاتا ہے، اور عام مسلمانوں کی طرح نماز جنازہ ادا کیا جاتا ہے، اور مرنے والے خواجہ سرا کو دن کی روشنی میں اور عام قبرستان میں دفنایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی طرح ہی مرنے والے خواجہ سرا کی روح کے احسال و ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے، اور صاحب حیثیت خواجہ سرا غریبوں میں کھانا بھی تقسیم کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ساتھی کی موت پر آنسو بھی بہاتے ہیں اور اس کی موت کا غم بھی کرتے ہیں۔ دوستو، خواجہ سرا کوئی پراسرار اور عجیب مخلوق نہیں ہے، بلکہ ہماری ہی طرح اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہے، اور ان کے بھی ہماری ہی طرح جذبات اور احساسات ہوتے ہیں۔ عام انسانوں کی طرح ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور بیمار پڑنے پر اسی طرح علاج کی ضرورت پڑتی ہے جس طرح کسی مرد یا عورت کو۔ بحیثیت انسان ہر خواجہ سرا کا ہر وہ بنیادی حق ہے جس میں عزت سر فہرست ہے، حاصل ہونا چاہیے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طبقے کی تکلیفوں کو کم کر کے معاشرے میں کیسے ان کو عزت کا مقام دلایا جا سکتا ہے۔ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔